بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے چھوٹا سا۔ ہر کام کے کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ حضرت صاحب یہ مسجد بنائی گئی، اس کے پیچھے بھی ایک اونچی بولو کیا ہے؟ ہم گھر بناتے ہیں، اس کے پیچھے بھی ایک مقصد ہوتا ہے۔ ہم شادی کرتے ہیں، اس کے پیچھے بھی ایک۔ تو محفل میلاد کا کیا مقصد ہے؟ یہی مقصد ہے نا، آئے دو چار نعتاں سنیاں، ہاتھی لائے لنگر کھادا تے مچھاں نوں تا دیندے آؤ گئے۔ یہی مقصد ہے نا۔ آج میں صرف آپ کو محفل میلاد کا مقصد بتلاؤں گا، تاکہ جب آپ یہاں سے اٹھ کر جاؤ پھر گریبان میں جھانک کر دیکھو میں نے مقصد بھی پورا کیا کہ نہیں کیا۔ یہاں مجھے یقین جانو، ایک بہت بڑا دکھ ہے، بہت بڑا دکھ ہے۔ ہم محافل میں جاتے ہیں، باقاعدگی سے جاتے ہیں، لیکن جو سنتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے۔ میرا اپنا ایک عقیدہ ہے، آپ پتہ نہیں سے اتفاق کرو کیا نہ کرو، آپ 100 محفلوں میں جاؤ، جو سنو اس پر عمل نہ کرو، اس کی بجائے آپ صرف ایک محفل میں جاؤ، جو سنو اس پر عمل کرو، یہ 100 محفلوں میں جانے سے بہتر ہے۔ اگر میری بات سے آپ کو اتفاق نہیں ہے، آپ کہتے ہیں نہیں نہیں حافظ صاحب ہم آپ کی بات نہیں مانتے، تو میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں۔ یہ واقعہ ہم نے کتنی مرتبہ سنا کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ میں ہیں، اپنے مد مقابل کو نیچے گرا لیتے ہیں اور پھر اس کے سینے پر سوار ہو کے لگے گردن اس کی کاٹنے، تو اس نے آپ کے چہرے پر تھوک دیا۔ کیا کیا؟ آپ نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو، نہیں اتنی آواز سے بولو کہ مجھے سکون ہو جائے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ کہہ رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے آپ سب کو یہ واقعہ کا پتہ ہے۔ بات سنو، اس نے کہا حضرت صاحب آپ نے مجھے چھوڑا کیوں ہے؟ میں نے تو آپ کے ساتھ زیادتی کی، آپ کے چہرے پر تھوکا۔ یار سیدھی سی بات کروں، کوئی بندہ ہمارے چہرے پر تھوک دے ہم کیا کریں گے؟ ہم تو اس کو چھوڑیں گے ہی نہیں۔ حالانکہ یہ ہمارا چہرہ ہے، جس کو دیکھ کے نحوست آتی ہے، وہ علی کا چہرہ ہے جس کا دیکھنا بھی عبادت ہے۔ جس نے اس چہرے پر تھوکا، آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ وہ کہنے لگا جی میں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، آپ کو تو چاہیے نا میرے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مجھے قتل کرتے، مجھے اذیتیں دے دے کے مارتے، آپ نے مجھے چھوڑا کیوں ہے؟ تو علی کے نام پر آواز اونچی کرنے والوں، نعرہ تکبیر پہ آواز ہولی ہوگی، نعرہ رسالت پہ ہولی، نعرہ حیدری پہ آواز اونچی ہوتی ہے۔ میں نہ نعرے کا مخالف ہوں، نہ آواز اونچی نیچی کرنے کا مخالف ہوں۔ مجھے صرف دکھ یہ ہے جس علی کے نام پر تو آواز اونچی کرتا ہے، اس کے نقش قدم پر کیوں نہیں چل رہا ہے؟ علی کے نام پر آواز اونچی کرنے والوں، ذرا علی کا جواب سنو۔ آپ نے ارشاد فرمایا جب تو میرے سامنے آیا تھا میدان جنگ میں، میرے پیش نظر اللہ کی رضا تھی، میں نے تجھے نیچے گرایا اور تیرے سینے پر سوار ہو کے جب تیری گردن کاٹنے لگا، میرے پیش نظر اللہ کی رضا تھی، اور جب تو نے میرے چہرے پر تھوک دیا، اب میری ذاتی دشمنی بیچ میں آ گئی۔ اور علی کی تلوار کبھی ذات کے لیے نہیں اٹھی، رب کی رضا کے لیے اٹھی ہے۔ یار مسجد بھری ہوئی ہے الحمدللہ، یہ صحن سارا بھرا ہوا ہے۔ آپ میں سے کوئی ایک بندہ ہاتھ اٹھا کر بتلائے
کہ میں اپنے رشتہ داروں سے اس لیے نہیں بولتا کہ وہ نماز نہیں پڑھتے، وہ زنا کرتے ہیں، وہ شراب پیتے ہیں. جتنی دشمنیاں ذات کے لیے ہیں. تو میرے گھر نہیں آیا، میں تیری شادی تے آیا، تو میرے پتر کی شادی تے نہیں آیا. میں تیری شادی تے 1000 روپیہ دیتا، تو 500 دے گیا. تو میرے گھر آیا، میں روٹی کھوائی. میں تیرے گھر آیا تو پانی نے پوچھا، لڑائی شروع. سچی بات بتلاؤ، ہماری خاندان میں، رشتہ دار میں، محلے میں جتنی دشمنیاں ہیں اللہ کی رضا کے لیے ہیں یا ذات کے لیے؟ تو کس منہ سے علی کا نعرہ لگا رہا ہے؟ یار میلاد شریف منانے کا تو یقین جانو اصل مقصد یہ ہے. میں کہتا ہوں سب سے زیادہ خوشی والا کام یہ ہے کہ جن کے ساتھ تیری ذاتی لڑائی ہے ان سے جا کر صلح کر لیا. آج باپ بیٹے کو نہیں بلا رہا، بیٹا باپ کو نہیں، بھائی بھائی کو نہیں بلا رہا، بہن بھائی کو نہیں بلا رہی. خاندان کے اندر گروپ بنے ہوئے ہیں. تو ادھر گیا، ساڈے کو گیا. کیا اسلام ہمیں سرکار کا میلاد یہ سکھا رہا ہے؟ میرے آقا کے میلاد نے تو ایک بادشاہ اور فقیر کو لا کر ایک صف میں کھڑا کر دیا ہے. انہوں نے تو کالے گورے کو ایک کر کے رکھ دیا ہے، اور تو اپنے خاندان کے اندر ہی تفرقے ڈال کے بیٹھا ہوا ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یار میری بات سنو، اگر میں آپ سے ایک عرض کروں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا ہے تو جن سے لڑائی ہے ان سے صلح کر لو. یا جو تیرے ساتھ دشمن ہے تو آج اس کے پاس چل کے چلا جا. وہ کہ یار تن ہویا کہ یہ مطلب میں سرکار کا میلاد منانے آیا ہوں. اور نہیں حافظ صاحب میرے بھرا نے میں نے ماریا بڑیا، کٹیا بڑیا، میں نے گالاں کڈیاں، میں نے خاندان چ ذلیل کیتا، میں کیویں معاف کر دیاں؟ یہی بات ہے نا. میں نے کہا ہم تو اس نبی کا میلاد منا رہے ہیں جنہوں نے اپنے چچا کا کلیجہ چبانے والی کو بھی معاف کر دیا. حضرت صاحب میں غلط کہہ رہا ہوں، میری جھولی میں ڈالو. کہو حافظ صاحب غلط کہہ رہے ہو، میں سب کے سامنے معذرت بھی کروں گا، الفاظ بھی واپس لوں گا. یار اگر میں سچ کہہ رہا ہوں اس پر عمل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا ایک مسلمان کے لیے حلال نہیں اپنے بھائی سے 3 دن سے زائد قطع تعلق کرے، اور اگر کرے گا تو خطرہ ہے کہیں اس کا خاتمہ خراب نہ ہو جائے. اور جس نے 1 سال تک اپنے بھائی کو بلایا نہیں ہے ایسے ہے جیسے اس نے اپنے بھائی کو قتل ہی کر دیا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور نہیں حافظ صاحب میں اپنے بھرا نوں پڑھایا لکھایا، وہ شادی بھی کی تھی، ان کا کاروبار بھی کروا کے دیتا، ان مکان بھی بنا کے، ہونے سامنے کھلو جائے میں کیوں معاف کر دیا؟ چلو بھائی میں نے اس کو بھی مان لیا. آپ نے بھائی کی پرورش بھی کی، اس کو پڑھایا لکھایا، اس کو کاروبار کروا دیا، اس کی شادی، اس کو مکان بھی بنا دیا. اس کا اجر رب سے لینا کہ بھائی سے لینا ہے؟ بولو تو صحیح یار. تو پھر بھرا نہ لڑائی کر دیے، پھر تو لڑائیاں ختم ہو گئی. اور نہیں حافظ صاحب میں کیسے صلح کر لوں؟ اچھا یار اگر آپ آزاد صلح نہیں کرنا چاہتے تو تھوڑی سی سودے بازی کر لیں، جس کو سودا قبول ہو وہ صلح کر لے، جس کو نہیں قبول نہ کرے. کیا خیال ہے؟ ہو جائے سودا بازی؟ کیا آپ کو میرے آقا کا یہ سودا پسند ہے، قبول ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صلح میں پہل کرے گا جنت میں بھی پہلے ہی جائے گا؟
اور قبول ہے سودا؟ اے 3-4 ہاتھ کھڑے ہوئے نے، باقیاں دے ہاتھ کوئی نہیں کھڑے ہوئے. چلو ایک اور سودے بازی کر لی، ایک اور سودے بازی کر لیجیے، ایک اور سودے بازی کر لیجیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکسپنا میں ایک صحابی حاضر ہوئے جو کسی کے غلام تھے، اور غلاموں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا یہ آپ کو سب کو پتہ ہے. عرض کرنے کا یا رسول میرا مالک مجھے مارتا بڑا ہے. کیا کرتا ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مالک کو بلا لیا، پوچھا بھی تو انہیں ماردہ کیوں میں؟ عرض کرنے کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلطیاں بڑیاں کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اونچی بولو. میں آپ کو پتہ کیوں بلاتا ہوں؟ کہ مجھے سکون ہو جائے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے. یہ نہیں کہ میں بیان کر کے چلا جاؤں آپ کے اوپر سے گزر جائے تو میرے بیان کا کیا فائدہ یار، نہیں سمجھ لے گا. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ غلطیاں بڑی کرتا ہے اس لیے میں اس کو مارتا ہوں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ غلطیاں کرتا ہے تو اس کو معاف کر دیا کر. کیا کیا کر؟ اونچی بول دیو یار. اچھا ساڈے منہ چو معافی دا لفظ بھی نہیں نکل رہا، ساری ڈکشنری چ معافی دا لفظ ہے ہی نہیں. میں کہنا تو میری داڑھ تھلے ایک دفعہ آل ہے صحیح، پھر دیکھ میں تیرا حشر کی کرنا ہوا. ہمارے سینے تو بغض حسد کے ساتھ بھرے ہوئے ہیں، عداوت کے ساتھ، نفرت، عداوت، تکبر، ریاکاری، حسد ہمارے سینے میں بھرا پڑا ہے. پھر اسی کہنے ہیں حافظ جی سکون نہیں ملتا. سکون پتہ کیوں نہیں ملتا؟ فیصلہ میں آپ سے ہی کروا لیتا ہوں. آپ ایک دودھ والے کی دکان پہ جاتے ہو، اس سے کہتے ہو بھائی مجھے 10 کلو دودھ چاہیے. وہ کہتا ہے جی 2000 روپیہ دے دو. آپ 2000 اس کو دے دیتے ہو. وہ کہتا ہے جی برتن لے کے آؤ. آپ برتن لے کے جاتے ہو، برتن کے اندر ناپاکی غلاظت لگی ہے. دودھ والا اس میں دودھ ڈال دے گا؟ اونچی بول دو یار. آپ کو پیسے نہیں لیتے اور دودھ پائے دے. وہ کہتا جی آپ نے پیسے بھی دیے، 10 کلو دودھ کے آپ مالک بھی بن گئے، لیکن دودھ لینا تو برتن صاف لے کے آ. برتن اونچی بولو یار. ایک دودھ والا پیسے لے کر گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتا، اللہ تعالیٰ اپنا نور تیرے گندے سینے میں کیسے ڈال دے جا. اللہ کا نور سینے میں لانا چاہتے ہو، سینے کو پاک تو کرو یار. اس سینے میں بغض حسد رکھا ہوا ہے، عداوتیں رکھی ہوئی ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کیا ہے، تعلیم کیا ہے؟ فرمایا اگر تیرا غلام غلطی کرتا ہے تو اس کو معاف کر دیا کر. کیا کیا کر؟ اونچی بولو ذرا. یہ مطلب ہے بیوی کو بھی غلطی ہو جائے تو انہیں معاف کر دیو، بچے کو غلطی انہیں بھی معاف کر دیو. ارے جب غلطی ہو جائے تو اس کو معاف کر دو. وہ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دن میں 1 مرتبہ معاف کروں، 2 مرتبہ معاف کروں، 3 مرتبہ معاف کروں، یہ غلطی ہی بڑی کرتا ہے، میں روز کتنی مرتبہ اس کو معاف کروں؟ فرمایا جتنی مرتبہ تیرا مالک تجھے معاف کرتا ہے. یار ایمانداری سے بتلاؤ، اگر اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں پر ہمیں پکڑ شروع کر دے اسی قصاب ہی لے سکنے، ایک قدم ہی چل سکنے ہیں. رب تعالیٰ ہمیں قدم قدم پر معاف کرے اور ہم بندے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. ہم باپ کو معاف کرنے کے لیے، ہم ماں کو تیار نہیں ہے معاف کرنے کے لیے. چلو ایک سودا اور کر لیتے ہیں. اگر جس کو یہ سودا قبول ہے تو یار وہ پھر جا کر صلح کر لے. اگر کوئی رشتہ دار دور رہتا ہے تو ٹیلی فون پہ بھی صلح ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ ٹیلی فون کر کے صلح کر لو.
میں کہتا ہوں خدا کی قسم تیری بہن ناراض ہے، اگر تو اس سے جا کر صلح کر، جو اس کے دل سے دعا تیرے لیے نکلے گی، تجھے کروڑوں روپیہ مل جائے، وہ خوشی نہیں ملے گی جو بہن کی دعا سے خوشی نہیں ملے گی۔ کیا آپ کو یہ سودا قبول ہے کہ رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اے بندے تو میرے بندے نو معاف کر دے، قیامت دے روز میں تینوں معاف کر دیں گا۔ کیوں جی حضرت صاحب سودا قبول ہے؟ اگر ابھی بھی تیار نہیں ہو صلح کے لیے، میں ایک چھوٹا سا ایک واقعہ سناؤں۔ میرا یہ حسن ظن ہے آج اگر کوئی واقعہ غور سے سن لے گا تو وہ آج ہی یا صبح جا کے صلح کر لے گا، حسن ظن ہے میرا۔ حضرت صاحب ایک بندہ بڑا ہی غریب، اس کا دال روٹی مشکل سے چلتا تھا، اس کے دل میں بڑی حسرت تھی کدی میں بھی گوشت کھاواں گا، بڑی حسرت تھی۔ اس نے پیسے جمع کرنے شروع کر دیے، 3-4 مہینے جمع کرنے کے بعد اتنے پیسے اکٹھے ہوئے کہ 1 پائیا گوشت لے کے آ گیا۔ اور بڑا خوش، آج میں گوشت کھاؤں گا۔ آپ ان کے اندر بیٹھ جاؤ، ان کے اندر بیٹھ جاؤ تاکہ یہ بچے اگر شور کریں ان کو خاموش کروا دیں۔ بڑا خوش، آج میں گوشت کھاؤں گا، لا کے گوشت بیوی کو دیا، آج گوشت پکا میں گوشت کھاؤں گا۔ بیوی نے گوشت پکایا لیکن اس میں نمک کڑوا ہو گیا، کڑوا ہو گیا۔ اس نے جیسے پہلا لقمہ کھایا سارا منہ کڑوا ہو گیا، غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ سوچا میں بیوی کو ماروں، اس نے میری 5-6 مہینے کی کمائی کو لون لگا دیا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد خیال آیا جیسی غلطی میری بیوی سے ہوئی ہے ایسی غلطی میری بیٹی سے بھی تو ہو سکتی ہے، میری بہن سے بھی تو ہو سکتی ہے، میری ماں سے بھی تو ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی اس کو مارے میرے دل پر کیا بیتے گی، یہ بھی تو کسی کی لگتی ہے۔ میں کہتا ہوں حضرت صاحب ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے، لڑائیاں ختم ہو جائیں، اگر ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف حدیث مبارکہ کے حصے پر عمل کر لیں۔ وہ حدیث کون سی ہے؟ یہ آپ نے کئی مرتبہ حدیث پڑھی بھی ہوگی، لکھی ہوئی دیواروں پر بھی پڑھی ہوگی کہ تم میں سے کوئی بندہ اتنی دیر تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جتنی دیر اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ صرف پڑھ ہی لیا، مطلب نہیں پتہ۔ آؤ میں آج مطلب بتلاؤں کیا ہے۔ اب جتنے بھی مسجد میں بیٹھے ہو سچی بات کرنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ آپ میں سے کوئی بندہ چاہتا ہے اس کی بیٹی کو گالیاں نکالے؟ اونچی بولو ذرا۔ میری بیٹی کو کوئی تانے مینے دے؟ کوئی چاہتا ہے؟ میری بیٹی کو کوئی طلاق کی دھمکیاں دے؟ چاہتا ہے؟ تو جڑی تیرے گھر بیوی وہ بھی تو کسی دی بیٹی ہے، کیوں اس کو گالیاں نکالتا ہے؟ کیوں بات بات پر اس کو مارتا ہے؟ کیوں اس کو کہتا ہے چل پیو دے گھر، تو لے کے کی آئی ہے، تیرے ابے نے دیتا کی ہے؟ ارے یہ سمجھ، اگر میری بیوی کی جگہ میری بیٹی ہو اور کوئی اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے میرے دل پر کیا بیتے؟ یار وہ بھی تو کسی کی جائی ہے، اس کے باپ کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی؟ اگر ماں یہ سمجھ لے، ساس یہ سمجھ لے جو سلوک میں اپنی بہو کے ساتھ کرتی ہوں، اس بہو کی جگہ میری بیٹی ہو کوئی اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے میرے دل پر کیا بیتے گی؟ میں ان کی زمین پر قبضہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں سوچوں اگر ان کی جگہ میں ہوں اور میری جگہ پر کوئی قبضہ کرے میرے دل پر کیا بیتے گی؟ میں کہتا ہوں خدا کی قسم معاشرہ ہی امن کا گہوارہ بن جائے۔
خیر اس نے سارے رشتے گن کے نا کہ اگر میری بیوی کی جگہ میری خالہ ہوتی، اس سے ایسی غلطی ہوتی، کوئی اس کو مارتا، میرے دل پر کیا بیتی، سارے رشتے گن کے نا آخر چکندہ ہے یار یہ اللہ دی بندی بھی تے ہے وے نا، یہ کیا ہے اللہ کی، اونچی بولو یار، ہائے ہائے ہائے، اس نے بیوی کو معاف کر دیا، کیا کر دیا، یہ اللہ کی بندی ہے، اگر میں نے اس کو مارا تو رب ناراض ہو جائے گا، اس نے بیوی کو معاف کر دیا، کیا کر دیا، اچھا سارے منہ تو معافی دا لفظ بھی نہیں نکلتا، اور اگر کسی کو معاف کرنا بھی پڑ جائے نا، اسی پتہ کہ میں معاف کرنے ہیں، پہلے رشتہ داروں نو کٹھیاں کریں گے، پھر اور چون گندیاں کریں گے، پھر محلے داروں نو کٹھیاں کر کے اور چون گندیاں کریں گے، جدو سارے پنڈ چ گندا ہو گیا تو آخر چ کہنے اور جا تینوں معاف کیتا ہی، اس نے پتہ کیسے معاف کیا، چپ کر کے گیا اور وہ کڑوے سالن کی ہنڈی جو پکی تھی نا اٹھا کے لیا، سارا کڑوا سالن خود ہی کھا گیا، یہ بچ گیا تو کس نو پتہ چل جائے گا نمک بہتا پہ گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے والوں، یہ بھی میرے آقا کا میلاد ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسبنا میں جب کوئی ہدیہ تحفہ لے کر آتا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما لیتے اور پھر خود بھی تناول فرماتے، صحابہ کرام میں بھی تقسیم کرتے۔ ایک مرتبہ ایک مائی کھیر پکا کے لے آئی، کیا لے آئی؟ سرکار ساری خود ہی تناول فرما گئے، مائی بڑا خوش، واہ واہ واہ، سرکار نے میری کھیر ایڈی پسند آئی ہے کسی نے دیتی نہیں، ساری خود ہی کھا گئے نے۔ مائی خوشی خوشی واپس چلے گئی، صحابہ کرام عرض کیا میں آج ہمیں نہیں ملی، فرمایا یہ میٹھے کی جگہ نمک ڈال کے لے آئی تھی، اگر میں تمہیں دیتا تم نے کہنا کوڑی بڑی ہے، تو مائی کا دل ٹوٹ جانا تھا، میں نے مائی کا دل رکھنے کے لیے کڑوی ساری خود کھائی ہے۔ یار کدی تو نے بیوی کا دل رکھنے کے لیے، ماں کا دل رکھنے کے لیے، بہن کا دل رکھنے کے لیے کڑوا سالن کھایا ہے؟ وہ چنگیر جاری ہے، اس کے باپ کو گالیاں، اس کی ماں کو گالیاں، یار تسی چوری کھان والی حدیث تو من دے دے، اے تے کون عمل کرے گا، اے نہیں ساڈے واسطے ہی۔ یہ کڑوا سالن سارا خود ہی کھا گیا، ہنڈیا صاف کر دی، اگر بچ گیا سالن تو کوئی کھائے گا اس کو پتہ چلے گا نمک بہتا پیاوے، نہ بیوی کو کہا کچھ، نہ رشتہ دار اکٹھے کیتے، نہ پنچایت اکٹھی کیتی، کچھ نہیں، بات آئی گئی ہو گئی۔ پھر ایک وقت آتا ہے کل نفس، اونچی بولو، اس کو موت آ گئی، فرشتے آ گئے، فرشتوں نے آ کر اس کا نامہ اعمال چیک کیا، دیکھا نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہے، نامہ اعمال گناہوں سے بھرا پڑا ہے۔ اس کو یقین ہو گیا کہ اب میرا ٹھکانہ دوزخ ہے، نیکی تو میں نے کی کوئی نہیں۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرشتو ایک دفعہ پھر نظر مار لو، شاید کوئی نیکی نظر آ جائے۔ پھر انہوں نے سارا دفتر کھولا، کوئی نیکی نظر نہیں آئی، یا اللہ نیکی ہے ہی کوئی نہیں، نظر کیسے آ جائے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا تیسری مرتبہ پھر دیکھ لو۔ انہوں نے تیسری مرتبہ پھر دیکھا، عرض کرتے ہیں یا اللہ نیکی تو کوئی نہیں، البتہ ایک مرتبہ اس کی بیوی سے نمک زیادہ پڑ گیا تھا اور اس نے یہ کہا کہ یہ اللہ کی بندی ہے اس لیے اس کو معاف کر دیا تھا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں اس سے بڑا معاف کرنے والا ہوں، جاؤ میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عفو اور درگزر سے کام لو،
کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بنی پر۔ تو کیا خیال ہے، اب سودا قبول ہے؟ صلح کر لو گے؟ ابھی آواز کم ہے یار، اتنی آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ لگاؤ اور ہاتھ کھڑا کرو کہ شیطان کا کلیجہ پھٹ جائے۔ اے مالک و مولا، میں اپنے رشتہ دار دوست احباب سے صلح کر لوں گا۔ سبھی اونچی آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ لگاؤ۔ تو بھائی ہم سنتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ آج میں نے آپ کو محفل میلاد کا مقصد بتلانا ہے، سننے کے لیے تیار ہے؟ آواز کم ہو گئی ہے۔ محفل میلاد کا مقصد کیا ہے؟ محفل میلاد کروانے کا مقصد کیا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے میں پہلے ایک مثال دے دوں۔ مثال سمجھ میں آ گئی تو پھر مسئلہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ کی مسجد کے باہر یہ روڈ ہے، ایک پولیس والا، پولیس کا افسر سادہ کپڑوں میں کھڑا ہو کے کسی گاڑی والے سے کہتا ہے، اوے گڈی پاسے کر، اوے گڈی پاسے کر لو گے؟ اب وہی بندہ جاتا ہے، وردی پہن کے آ جاتا ہے، پھر کہتا نہیں، خالی اشارے کرتا ہے، بندہ کہنا شاہ جی ہونے کے پاسے کر لینا۔ ایسے ہی ہے۔ میرا سوال یہ ہے، بندہ تو وہی ہے، پہلے کہے پر اثر نہیں ہو رہا تھا، اب اشارے سے کام ہو رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ میری بات تو سمجھ آ رہی ہے نا؟ پہلے اس کے کہے پر عمل نہیں ہو رہا تھا، اب اشارے سے کام ہو رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو اب وہی وجہ بتلائیں گے۔ جب وہ سادہ کپڑے میں آیا تو ہم نے اس کو اپنے جیسا ہی سمجھ لیا، اور جب وہ وردی پہن کے آیا ہم نے کہا یہ سادے منگرا نہیں، یہ تو حکومت کا بندہ ہے۔ اس کے اختیارات کا پتہ چلا، اس کے مقام کا، اس کے منصب کا پتہ چلا، تو بات ماننا آسان ہو گیا۔ اور خدا کے لیے یہ یاد جانو، سرکار کا میلاد منانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ یہ بتلایا جائے ہمارا نبی ہمارے جیسا نہیں ہے، ہمارا نبی ہمارے جیسا، اونچی بولو، ہمارے جیسا۔ یہ تو اتنی شان والا ہے، اشارہ کر دیں تو ڈوبا سورج واپس آ رہا ہے، ان کی انگلی اٹھ جائے تو چاند دو ٹکڑے ہو رہا ہے، اشارہ کر دے تو چاند پھر آپس میں مل رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہو جائے تو جانور بھاگے آ رہے ہیں۔ یار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک یہودی حاضر ہوا، عرض کرنے کا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سچے رسول ہیں تو وہ جو درخت کھڑے ہیں ان کو آپ بلائیں، یہ آپ کے پاس آ جائے تو میں سمجھ جاؤں گا آپ اللہ کے رسول ہو۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ان کو بلاؤں اور وہ آ جائیں، یہ زیادہ بہتر ہے، یا صرف تو درختوں کو جا کر اتنا کہہ دو، اے درختوں تمہیں تمہارا نبی بلا رہا ہے، اور وہ آ جائے؟ کہنے لگا جی میں جا کر کہوں اور وہ آ جائے پھر تو بڑی بات ہے۔ فرمایا جاؤ جا کر پیغام دے دو۔ جیسے اس نے جا کر درختوں کو پیغام دیا، اے درختوں تمہیں تمہارا نبی بلا رہا ہے۔ کون بلا رہا ہے؟ درختوں کو وجد آ گیا، ہمارے نبی نے ہمیں بلا لیا ہے۔ زمین کو چیرتے ہوئے آئے، سرکار کے قدموں میں آگے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ جا کر واپس لگ جاؤ۔ الٹے قدم گئے، وہاں جا کے لگ گئے، یہودی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے۔ میرا نبی تو اتنی شان والا ہے، اتنی شان والا ہے کہ اگر گونگے کو بھی اشارہ کر تو وہ بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ یار گونگا تو گونگا رہ گیا، سرکار کا اشارہ ہو جائے تو پتھر بھی کلمہ پڑھتے نظر آ رہے ہیں۔
میرا نبی تو اتنی شان والا ہے. ایک تو ہوتا ہے نا دعا مانگنا. کیا ہے؟ سرکار دعا بھی نہ مانگیں, صرف نماز کی حالت میں اپنا رخ انور اوپر اٹھا دیں. رب تعالیٰ ارشاد فرمائے قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا. فرمائے محبوب ہم نے تیرا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا دیکھ لیا ہے. اے میرے محبوب تو جدھر منہ کرے گا کعبہ ادھر ہی کر دیا جائے گا. ہمارا نبی تو اتنی شان والا ہے. کوئی نبی ہے یا رسول ہے, صحابی ہے, تابعی ہے, تبع تابعی میں سے غوث ہے, کتب ہے, ابدال ہے, نجیب ہے, نقیب ہے, عالم دین ہے, حافظ قرآن ہے, نمازی ہے, کوئی بھی ہے. ہر کوئی یہ چاہتا ہے یا اللہ تو راضی ہو جا. یا اللہ, اونچی بولو یا اللہ. اور رب تعالیٰ ارشاد فرمائے محبوب تو راضی ہو جا. کہ دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے میرے محبوب میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا. اچھا میں نے ابھی تک جو کہا وہ صحیح کہا کہ غلط کہا؟ نہیں, اونچی آواز سے بولو. تو تھوڑا سا میرا ساتھ دو گے؟ دیکھ لو ذرا, ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شان والا کہ ان کا کہا سورج بھی مانتا ہے اور چاند بھی مانتا ہے. ان کا کہا سورج بھی مانتا ہے اور چاند بھی, اونچی بولو, چاند بھی. ان کا کہا درخت بھی. یہ سب کی آواز نہیں آ رہی. میں نے یار بڑی زبردست ایک بات کہنی ہے. میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے قریب کوئی سو رہا ہے وہ بھی آپ کی آواز سن کے اٹھ جائے, اس کے دل پہ چوٹ لگے, اس کا رخ مدینہ شریف کی طرف, آپ کا بھی سینہ مدینہ ہو جائے. تو تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو. ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شان والا کہ ان کا کہا درخت بھی, ان کا کہا رب تعالیٰ بھی, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا جانور بھی, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا پتھر بھی. تو کیا ہم اس نبی کا کہا مانتے ہیں؟ یا جس نبی کا کہا پتھر مان رہا ہے, جانور مان رہا ہے, ہم انسان ہو کر, امتی ہو کے نبی کا کہا نہیں مان رہے یار؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فجر کی نماز پڑھا کر تیری روزی میں برکت ہوگی. کہنا جی آنکھ ہی نہیں کھل دی. کی کہنا ہے؟ اور ڈاکٹر کہنا سویرے اٹھ کے ایکسرسائز کرے کرو, جناح گارڈن پہنچے آیا وے. ڈاکٹر کے کہے سے آنکھ کھل رہی ہے, نبی کے کہے سے آنکھ نہیں کھل رہی یار. یہ آپ صبح جا کے چیک کر سکتے ہو. ہماری لاہور میں مسجد ویران اور جناح گارڈن میں چلے جاؤ, اتنا رش, سورج نکلنے سے پہلے عورتیں مرد پہنچے ہوئے, اتنا رش کہ گاڑی پارک کرنے کی جگہ نہیں. کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی الٹا ہو رہا ہے, کوئی سیدھا ہو رہا ہے. ایک کو میں نے پکڑا, میں کہا یار تو الٹا کیوں ہو رہے ہیں؟ کہنے لگا حافظ صاحب ڈاکٹر نے آکھیا ہے. کس نے آکھیا ہے؟ میں ڈاکٹر کو لا گیا. میں کہا ڈاکٹر صاحب تسی چنگے بھلے بندے نوں الٹا کیوں کر دیجئے؟ مجھے کہنے لگا حافظ صاحب آپ مسجد بناتے ہو, پانی کی ٹینکی اوپر رکھتے ہو نیچے رکھتے ہو؟ میں نے کہا جی اوپر. وہ دیکھو اوپر نظر آ رہی ہے آپ کو. کہنے لگا اوپر کیوں رکھتے ہو؟ میں نے کہا پانی اوپر سے نیچے لانا آسان ہے, نیچے سے اوپر لے جانا مشکل ہے. کہنے لگا بس پھر بات سمجھ لو, یہ دل خون کی ٹینکی ہے. کون سی ہے جی؟ اونچی بولو. اس کے لیے خون نیچے پہنچانا آسان ہے اور دماغ تک اوپر پہنچانا مشکل ہے. جب ہم بندے کو الٹا کرتے ہیں دماغ نیچے ہوتا ہے, دل اوپر ہوتا ہے, بلڈ سرکولیشن دماغ ہوتی ہے, بندہ فریش ہو جاتا ہے.
میں نے کہا اچھا اس لیے الٹا کرتے ہو؟ کہنے لگا ہاں اس لیے الٹا کرتے ہیں۔ پھر کہنے لگا حافظ جی کہ سچی گل بھی دس دیں؟ میں کہا ضرور بتلا۔ کہنے لگا انسان کے دماغ کو جتنی بلڈ سرکولیشن سجدے کی حالت میں صحیح ہوتی ہے، الٹا لٹکنے سے بھی صحیح نہیں ہوتی۔ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے دماغ نیچے ہوتا ہے، دل اوپر ہوتا ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر کی بات ماننے والے، تو ایک مرتبہ دماغ تازہ کرے گا، آ میرے نبی کا غلام بن جا، روزانہ 5 مرتبہ تیرا دماغ تازہ ہوتا رہے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ اچھی آمین کہہ دو یار ذرا۔ اور جو بیمار ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ میں سمجھانے کے لیے ایک بات کہنے لگا ہوں۔ ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر چیک اپ کر کے کہتا ہے صوفی صاحب آپ چھوٹا گو چھوڑ دو، حضرت صاحب آپ بڑا گو چھوڑ دو، تسی حضرت جی نمک کھانا چھڑ دیو، تسی میٹھا کھانا چھڑ دیو۔ یار مسجد سے بیٹھے سچی گل دسو چھڑ دینے کہ نہیں چھڑ دیندے؟ اونچی بولو ذرا، اونچی بولو یار۔ اچھا آپ میں سے کوئی بتلائے گا یہ چھوٹا گوشت حلال ہے کہ حرام ہے؟ اونچی بول دو یار، نہیں اور اونچی آواز سے بولو۔ بڑا گوشت، نمک، مٹھا، یا ڈاکٹر کے کہے سے حلال چھوڑ دیتا ہے، نبی کے کہے سے حرام نہیں چھوڑ رہا۔ ڈاکٹر کے کہے سے اپنی من پسند چیز مٹھائی چھوڑ رہا ہے، نبی کے کہے سے شراب نہیں چھوڑا، نشہ نہیں چھوڑا، زنا نہیں چھوڑا، سود کھانا نہیں چھوڑا، حرام کھانا نہیں چھوڑا، قبضے کرنا نہیں چھوڑا، یتیموں کا مال کھانے سے باز نہیں آ رہا، ماں باپ کی نافرمانی سے باز نہیں آ رہا۔ اور میری بات یہ کان کھول کے سن لو، علماء کرام کی موجودگی میں بات کہنے لگا ہوں۔ ڈاکٹر کی بات نہیں مانو گے تیری صحت خراب ہو سکتی ہے، اگر نبی کا کہا نہ مانا تیرا ایمان خراب ہو سکتا ہے۔ اور ایک بات میری اور کان کھول کے سن لو، بندہ جتنی بھی ہیرا پھیری کرتا ہے، چوریاں کرتا ہے، ڈکیٹیاں کرتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، ہیرا پھیریاں کرتا ہے، کٹ تولدا وے، دودھ چ پانی ملاندا وے، اولاد واسطے کردا وے، کدے واسطے کردا وے؟ اچھی بولو یار ذرا۔ تے دوستاں نو راضی کرنے واسطے شراباں پیندا وے، اور کہنے آ سانا شراب پیو اور مت گھبرا، اسی تیرا ساتھ نہیں چھڈاں گے، اسی تیرے نال مراں گے۔ حضرت جی مسیتے بیٹھے ہو سچی گل دسو جدو مر جانے ہیں پھر نال مر دینے؟ پھر کہندے نے لے چلو کدے بو نہ آنجا رکھ پے۔ تو میاں محمد رحمت اللہ پتہ کی لکھ دینے، کتھے نہیں تیرے گھر والے جنہاں لئی سے تو پاپ کماندا، جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے، اج انہاں وی بازیاں ہاریاں نہیں۔ ارے جتنے تیرے جگری یار ہیں، جتنے تیرے رشتہ دار جن کو راضی کرنے کے لیے تو رب کو ناراض کرتا رہا، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرتا رہا، آج تجھے منو مٹی کے نیچے دفن کر کے واپس آ جائیں گے، کوئی قبر میں ساتھ۔ اور میرا نبی ایسا خیر خواہ ہے قبر میں بھی تشریف لے آئیں گے۔ اور میدان محشر میں جب ماں اکلوتے کو چھوڑ کر بھاگ رہی ہوگی، سرکار وہاں بھی کرم نوازی فرمائیں گے۔ ہونا حضرت صاحب ایک سوال تو میں پوچھنے کا حقدار ہوں نا، ایسے خیر خواہ نبی کو راضی کرنا چاہیے کہ ناراض کرنا چاہیے؟ اونچی بولو ذرا۔ اگر راضی کرنے کا نسخہ بتلا دوں عمل کر لو گے؟ نسخہ بھی حضرت صاحب آپ نے ہی تجویز کرنا ہے۔ حضرت صاحب آپ بتلاؤ، آپ کا بیٹا آپ کی بات نہ مانے، آپ بیٹے سے خوش ہوگے ناراض ہوگے؟ اونچی بولو۔
پیر کی بات مرید نہ مانے، پیر بھی مرید سے، استاد کی بات شاگرد نہ مانے، استاد بھی شاگرد سے، تو نبی کی بات امتی نہ مانے تو نبی بھی امتی سے۔ قرآن مجید کا فیصلہ ہے، سورہ حشر ہے 28واں پارہ پہلا رکوع، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ فرمایا میرا محبوب جو تمہیں دے دیا کرے وہ لے لیا کرو، جس سے منع کرے باز آ جایا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ ارے ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنا دیے گئے۔ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، 9واں پارہ ہے سورہ انفال، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول بلائے تو تم حاضر ہو جایا کرو، سارے کام چھڑ کے ربی دی بارگاہ آ جایا کرو۔ اب سرکار کو راضی کرنے کا دوسرا نسخہ بھی بتلا دوں، کر لو گے عمل؟ آواز پھر کٹ گئی ہے۔ لو جی حدیث پاک سنو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کیوں جی میں نے حدیث غلط تو نہیں پڑھی؟ نماز میری آنکھوں کی، اچھا اس حدیث دا مطلب کی ہے؟ ہم نے مطلب نہیں سوچا کیا مطلب ہے، آؤ آج میں مطلب بتلاؤں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، میرے امتی جب میں تجھے نماز پڑھتے دیکھتا ہوں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اور بات بھی میں سچی کر رہا ہوں۔ بابا جی آپ رات کے پچھلے پہر اٹھو، آپ کا بیٹا جائے نماز بچھا کے نماز پڑھ رہا ہو، آپ کی آنکھیں کتنی ٹھنڈی ہوں گی؟ اگر آپ کی ٹھنڈی ہوں گی تو میرے آقا کی کتنی ٹھنڈی ہوں گی؟ تو تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو گے، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سرکار کی آنکھیں نہیں؟ یار پیچھے والے میرا خیال ہے کچھ پریشان بیٹھے ہیں، وہ نہیں بول رہے، آپ بھی تھوڑا سا اونچی آواز سے جواب دو۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں سرکار کی آنکھیں، اور اونچی آواز سے، سرکار کی آنکھیں۔ اور جب ہم نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، شراب پیتے، زنا کرتے ہیں، چوریاں ڈکیتیاں کرتے ہیں، کیا سرکار کی آنکھیں پھر بھی ٹھنڈی ہوتی ہے؟ اے دیکھو میرے ہاتھ بندھے ہوئے، خدا کے لیے جس نبی کا میلاد مناتے ہو آنکھیں بھی انہی کی ٹھنڈی کیا کرو۔ یہ نہ ہو میلاد تو سرکار کا منا رہا اور آنکھیں پر ٹھنڈی شیطان کی کر رہا ہے۔ خدا کی قسم میری آنکھیں شرم سے جھک جاتی ہے، میں کوئی جواب نہیں دے پاتا۔ اگر آپ کے پاس کوئی جواب ہے علماء کرام مجھے دے، میں ان کا شکر گزار ہوں گا۔ جب کو مجھے کہتا ہے حافظ صاحب کتنے نے میلاد منان والے سارا سال مسیطے وردے نہیں، کیا جواب دوں ان کو یار؟ کیا میلاد ہمیں یہ سکھا رہا ہے؟ 25ویں سالانہ محفل کروا رہا ہے، ابھی داڑھی منڈا ہے، ابھی بے نمازی ہے، چوری کی بجلی استعمال کر رہے، سودی کاروبار کر رہے، شراب بیچ رہا ہے، زنا کر رہا ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے، جھوٹ بول رہا ہے، گالیاں نکال رہا ہے۔ یہ دیکھو میرے ہاتھ بندے، خدا کے لیے میرے آقا کے میلاد کی محفل کو بدنام نہ کرو۔ ارے ہونا تو یہ چاہیے، پہلے تو گھر میں جاتا تھا بیوی کو گالیاں، بچوں کو گالیاں، بیٹوں کو گالیاں، آج گھر میں داخل ہو، گھر میں داخل ہوتے وہ سلام کر السلام علیکم، بیوی کہے آج کتھوں ہو گئے ہیں؟ بتلا میں سرکار کے میلاد سے ہو کر آیا ہوں۔ پہلے تو بے نمازی تھا، اب تیری تہجد قضا نہ ہو، لوگ کہتا نہ ہویا کیے، بتلا میں سرکار کے میلاد سے ہو کر آیا ہوں۔ پہلے تو داڑھی منڈاتا تھا، اب داڑھی منڈانا چھوڑ دے، لوگ کہتا نہ ہویا کیے، کنے دن داڑھی نے منا رہا، بتلا میں سرکار کے میلاد سے ہو کر آیا ہوں۔
پہلے تو جھوٹ بولتا تھا، وعدہ خلافی کرتا تھا، چوریاں ڈکیتیاں گالی گلوچ وعدہ خلافی کرتا تھا، آتی جاتی ماؤں بہنوں کو چھیڑتا تھا، تھڑے پہ بیٹھ کے ہڈی کھڈا کھیلتا تھا۔ اب سب کچھ چھوڑ دے۔ لوگ کہتے ہیں ہویا کیے، بتلا میں سرکار کا میلاد منا کے آیا۔ اچھا بعض بندے کہتے ہیں حافظ جی اسی مولویاں دی گل نہیں مانتے۔ میں کہا چلو نہ منو یار، میں تہاڈی مان لینا۔ لو حضرت صاحب ہن فیصلہ میں تہاڈے کول کروان لگا ہاں، جو تسی مسیتے بہ کے فیصلہ کرو گے اور تے پیرا بھی دو گے کہ نہیں دو گے؟ لو حضرت صاحب پہلا سوال میرا تہاڈے کول ہے، گھر وے تہاڈا اپنا اینوں لگا ہویا وے تالا، بغیر چابی دے گھر وڑ جاؤ گے؟ سارے اونچی آواز نہ بولو اور اونچی آواز سے بولو۔ اگر بغیر چابی کے تو اپنے گھر میں نہیں جا سکتا، بغیر چابی کے جنت میں کیسے چلے جاؤ گے؟ آپ کہو گے جی جنت کی چابی کیا ہے؟ تو میں کہوں گا بھائی مجھ سے نہ پوچھو، جس نبی کا میلاد مناتے انہی سے پوچھ لو جنت کی چابی کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے۔ اونچی بولو نماز جنت کی، اور اونچی نماز جنت کی۔ چلو حضرت جی تسی دس دیو بغیر چابی دے جنت دا تالا کھول لو گے؟ چلو جی تسی دسو چابی دا بندوبست مرن تو بعد کرنا ہے کہ پہلے کرنا ہے؟ تو پھر کر دے کیوں نہیں؟ جب مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ چابی کے لیے، کیوں بیٹھا گپے مار رہا ہے؟ کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے؟ کیوں بیٹھا گیمیں کھیل رہا ہے؟ کیوں بیٹھا ڈیرے پہ حقہ پی رہا ہے؟ کیوں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے؟ ارے تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ۔ کوئی پوچھے صوفی جی کدھر چلے جے؟ بتلا میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں۔ کیا لینے جا رہا ہوں؟ اونچی بولو کیا لینے جا رہا ہوں؟ اچھا آج ایک فیصلہ کر کے یہاں اٹھنا ہے، آج فیصلہ کر کے اٹھنا۔ پتہ کیا؟ اگر جنت کی چابی کا بندوبست نہ کیا تو پھر کہاں جانا پڑے گا؟ اب فیصلہ کرو کیا چاہتے ہو؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے جواب دیں گے؟ دوزخ کی آگ برداشت ہو جائے گی؟ سارے اونچی آواز سے بولو۔ اگر نہیں کر سکتے تو پھر دوزخ سے بچنے کے لیے جنت کا بندوبست۔ چلو حضرت جی ایک سوال دا جواب تسی بھی دے دیو، کیا ہر چابی ہر تالے نو لگ جاندی ہے؟ ایڈی کی وجہ ہے؟ چلو وجہ بھی میں ہی بتلا دوں۔ اصل میں تالے کے اندر ہوتے ہیں لیور، جتنے لیور کا تالا ہوگا چابی کو اتنے دانتے پڑے ہوں گے تو چابی گھومے گی، چابی گھومے گی تو تالا کھلے گا نا، ایسے ہی ہے نا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے والوں، آؤ آج میں آپ کو یہ بھی بتلا دوں جو جنت کو تالا لگا اس کے 5 لیور ہیں۔ اونچی بولو کتنے لیور ہیں؟ پہلے لیور کا نام ہے فجر، دوسرے کا نام اونچی بول دو یار، ہن فیصلہ تسی کر دے بھیجے، تیسرے کا نام، چوتھے کا، 5ویں کا۔ جو ایک نماز پڑھتا ہے ایک دانتا ڈالا ہے تالا کھل جائے گا ایک دندے نہ؟ 2 سے 3 سے حضرت جی 4 سے تو کھل جائے گا نا، کب کھلے گا؟ تو پھر آج کے بعد کتنی نمازیں پڑھنی ہیں؟ یہ سب کی آواز نہیں آ رہی۔ اچھا یہ سب کی آواز پتہ کیوں نہیں آ رہی؟ حافظ جی 5 پڑھیں گے کیویں؟ تو چلو نسخہ بھی میں دس دینا وا، میرے نسخے تے عمل کرو سارے ہی نمازی بن جاؤ گے۔ کر لو گے استعمال نسخہ؟ 2-4 دی آواز آ رہی ہے، سارے دی آواز نہیں آ رہی۔ لوڑ ہے نسخے دی؟
لو جی نسخہ بالکل آسان، بالکل آسان نسخہ صرف اتنا ہے، اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے، کیا میں نے کہا جی اگر یہ وجود تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلاؤ، بس یہ نسخہ ہے۔ بات بھی میں سچی کر رہا ہوں، جو وجود رب تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتا، کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو رب کا رزق کھلایا جائے؟ روٹی سامنے رکھی اپنے آپ منہ میں نہیں جاتی، پکڑ کے لے جاؤ تو لے جائے گی، مت لے جاؤ، یہ روٹی مانگے بولو نہیں پہلے نماز پھر بعد چ روٹی، تو کیا خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نسخے پر عمل کون کون کرے گا؟ سبھی ہاتھ اونچا کھڑا کر کے بلند آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ لگا دو، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے۔ اچھا کچھ بندیاں نے حالے بھی ہاتھ اینج کٹ کے رکھے نے کہ کھڑے کرتے کدھر نماز پڑھنی نہ پہ جاوے۔ اے اللہ دے بندیو، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، تو ہاتھ کھڑا کیتا تو پتہ نہیں پڑھی جاوے کہ نہ پڑھی جاوے، اور کل تک تو زندہ رہے گا؟ کسی کو پتہ ہے؟ کیا پتہ آج تو نیک نیتی کر اور صبح موت آ جائے، صبح سرکار کے پہلو میں جنت میں پہنچا ہوا ہو جائے۔ اور نیتاں تے اچھیاں کرو یار۔ بابا بولے شاہ رحمت اللہ لکھنا، جے رب مجلا مسیتی دے ملدا ملا ملوانیا ہوں، جے رب ملدا نہاتیاں توتیاں ملدا ڈڈیاں مچھیاں ہوں، جے رب ملدا مون منایا ملدا ٹھگیاں کھسیاں ہوں، سارے گنوا کے آخر میں کہتے رب ملدا اونا نو باہو جنہ دیاں نیتاں اچھیاں ہوں۔ تو نیت چنگی کر یار۔ ہائے 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 یار، ویسے نا ایک مرتبہ پھر ہاتھ کھڑا کر کے اتنی آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ لگاؤ کہ آج شیطان کا کلیجہ پھٹ جائے، اے مالک مولا آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے۔ یار ایمانداری سے سچی بات بتلانا، ہم سارے نمازی بن جائیں، میرے آقا کتنا خوش ہو جائیں، یہ ہے میرے آقا کا میلاد۔ یہ نہیں آئے لنگر کھادا مچھان اتار دیں دے آ گئے، کوئی کہنا نمک صحیح نہیں، کوئی کہتا مرض صحیح نہیں۔ یہاں آنے کا اصل مقصد ہے اپنے رخ مدینہ شریف کی طرف کر کے جاؤ۔ اب نسخے کی صبح کی ڈوز بھی سن لو، ہوندہ نا صبح دوپہر شام، میں کیا نسخہ مکمل سنا دیئے، کر دی مکمل۔ سویر دی خوراک کرنے نے ناشتے تو پہلے کے ناشتے تو بعد، اے بھائی ناشتے تو پہلے آلی ہے، انہی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جنہی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو، پہلے نماز پھر ناشتہ۔ کی میں آکھیا جی؟ ایک بندہ کہنا صبح اٹھن لگا دیر ہو جائے تے، میں نے کہا نہ پڑھنا لو بہتر ہے پڑھ لو، اس ویلے اٹھ کے منہ تو ہوندے جے نا، تو وضو کر لو، دو سنت دو فرض پڑھ لو، فجر دی پڑھ لو گے باقی پڑھنی آسان ہو جائے گی۔ فجر دی رہ جائے شیطان کہتا ہے اچھا انہوں کل تو پڑھیں گے، نہ کل آوے تے نہ نماز پڑھ پاوے، لہذا تھوڑا جا اچھی آواز نہ بولو، انہی دیر تک ناشتہ۔ ویسے میں لگ دیں جی میں شیطان کانچ پھوک ماریا، بولی نہ کہ نماز پڑھنی نہ پہ جائے۔ شیطان سارا دوست ہے کہ دشمن؟ دشمن دی گل مننی چاہیے نا، تو تساں کیوں ماندے پہ جائے؟ چلو جڑا شیطان نو دشمن سمجھنا ہو تو اچھی آواز نہ، باقیاں نہ سن گلا کوئی نہیں گا۔ انہی دیر تک ناشتہ، جنہی دیر تک نمازیں، اور انہی دیر تک کوئی اخبار رسالہ تے اے موبائل دے میسج نہیں پڑھنے جنہی دیر رب دا میسج قرآن نہیں پڑھ لواں گے۔ یار دوستان دے میسج پڑھن واسے وقت ہے وے تے رب دا میسج پڑھن واسے کوئی وقت نہیں گا۔ کنے مہینے گزر کے قرآن کھول کے پڑھیا وے۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا،
ارے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو ویران مت کرو، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے ہیں۔ حضرت صاحب ایک بندہ میں نے کہنا، حافظ جی ساڈے گھر ذرا نظر تے ماریا جے۔ میں نے کہا گھر چ کی ہویا وے؟ وہ جی لڑائی ختم ہی نہیں ہوندی، بیماری ختم ہی نہیں ہوندی، سارا ٹبر کماندے نے، پیسے دا پتہ ہی نہیں کردا کتھے جاندا وے۔ حافظ جی ذرا نظر مارو کسی نے کالا تے نہیں جے کر دیتا؟ میں کہا گھر قرآن پڑھ دے جے؟ کہندا نہیں۔ میں کہا پھر پیلا بھی نال ہی ہو گیا۔ اور جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے وہ گھر ویران ہے۔ ویران گھر پہ شیطان قبضہ کرے گا، کالے پیلے سارے چلیں گے۔ اور جس گھر میں قرآن پڑھا جا رہا ہے وہ گھر آباد ہے۔ آباد گھر میں کوئی سوچ سمجھ کے ہی اندر آتا ہے، ایسے نہیں آ جاتا۔ اپنے گھروں کو ویران نہ کرو۔ اور رات کی ڈوز یہ ہے کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر 5 نمازیں پوری نہ کر لو۔ یار میرے دل میں خواہش ہے آج سونے سے پہلے جس نے نمازیں 5 نے کی وہ سونے سے پہلے 5 کر کے سوئے۔ یہ نہ سوچو میں صبح اٹھ کے پڑھ لوں گا، بھائی صبح پتہ نہیں سویر ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی۔ بڑے بندے رات نو ستے نے، سویرے اٹھنا نصیب۔ سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو۔ چلو آخر چ کیسی پیاری گل سنا جاواں، تاری ساری زندگی مزہ ہی آندا رہے۔ ہونی چاہیے کہ نہیں؟ ایک بندہ کہنے لگا حافظ جی میری تے قسمت ہی پھٹ گئی جے، قسمت ہی الٹ گئی ہے۔ میں کہا یار تین کی میں پتہ چلیا ہے؟ کہنے لگا جی میں جس کاروبار چ ہاتھ پانا نقصان ہی ہوتا جی، جدا بھلا کرنا برا ہی ہو جاتا ہے، جس اچھے کام چاہتا وہ بھی غلط ہی ہو جاتا ہے، میری تے قسمت ہی الٹ گئی ہے۔ میں نے کہا بھائی الٹی قسمت کو سیدھا کرنے کا نسخہ بھی بتلا دوں؟ لوڑ ہے جے کہ نہیں ہے؟ میں نے کہا بھائی ایک مہر ہوتی ہے اسٹیمپ، اس کو پکڑ کے اپنے سامنے کرو، مہر پہ الفاظ الٹے لکھے ہوئے ہیں، مہر پہ الفاظ۔ میں نے کہا جب یہی مہر ایسے جھک جاتی ہے تو الٹے الفاظ۔ میں نے کہا تیری قسمت الٹ گئی ہے، اپنی پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکا دے، تیری الٹی قسمت سیدھی ہو جائے گی۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، وما علیہ الا البلاغ۔